اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یحییٰ فرید خواجہ نے، ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اہم ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ہے، میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی پر پاک فوج کو بغاوت پر اکسانے کا الزام بھی ثابت ہو گیا ہے اور اب سزا بھی سنا دی گئی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ دونوں جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں یہ ملک سے بھاگے ہوئے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر اینٹی اسٹیٹ اور پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور سیڈیشن کا آفینس کر رہے تھے، اور جو بغاوت کے یہ وہاں سے کیمپین چلا رہے تھے اور اپنے باقی جو پاک فوج کے افسران ہیں اور سپاہی ہیں ان کو بھی اکسا رہے تھے کہ وہ سیڈیشن کریں یا میوٹنی کی طرف جائیں۔ تو پاکستان آرمی نے پروسیڈنگز کی ہیں اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ بالکل ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کی ہے۔ جو پروسیجرز آؤٹ لائنڈ ہے آپ کے سول اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے خلاف سزائیں ہوئی ہیں اور ان کو سمنز بھی ایشو ہوئے، ان کو پوری اپرچونٹی بھی دی گئی، وکلا کرنے کی بھی اپرچونٹی دی گئی اور بعد میں اسٹیٹ کا بھی کاؤنسل ان کے لیے کیا گیا۔ تو میرے خیال میں جو ان کا ٹرائل ہوا اور جو پنشمنٹ ہوئی وہ بڑی ضروری تھی، بیکاز ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا تھا کہ آپ پاکستان سے بھاگ جائیں اور وہاں سے بیٹھ کر پھر آپ کیمپین شروع کرتے اپنی ملٹری اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اسپائنیج اور اسپائنگ کی وہاں سے ایکٹیویٹی کرے۔ بیکاز اگر آپ ان کے بلاگز یا ان کے ٹاکس دیکھیں تو یہ آپ کی نیشنل سیکرٹس کو یا جو اسٹیٹ کے سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر رہے تھے، بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ آرمی میں رہے اور کوئی پوزیشنز پہ رہے جس پوزیشنز پہ دے ور پریوی ٹو اسٹیٹ سیکرٹس۔ تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو فیصلہ ہے اور بیکاز ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے جو عناصر ہیں جو ملک سے بھگوڑے بن جاتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں اور باہر جا کر جو ہے وہ تقریریں اور وہ بالکل ہی جھوٹی اور بے بنیاد تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کو آپ ان کے خلاف فیصلے ہو اور ان کو سزائیں دی جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ اس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے باقی اس طرح کے عناصروں کے لیے۔ اچھا یحییٰ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اس طرح کی اور مزید اس قسم کی کارروائیاں نہ کی جائیں پاکستان کے خلاف؟ اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی، کیا اقدامات ایسے کیے جائیں؟ دیکھیں، امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو اس طرح کے عناصر ہیں آپ ان کے خلاف پروسیکیوشن کریں، ان کا ٹرائل کریں اور ان کو آپ سخت سے سخت سزا دیں۔ جو بھی آپ کے قانون میں پروسیس ہے آپ اس پروسیس کو فالو کریں، میرٹ کے اوپر فیصلے کریں اور اس کے بعد جو ان کے خلاف پنشمنٹ بنتی ہے وہ پنشمنٹ ملے۔ ہوتا پاکستان میں یہ آ رہا ہے کہ ایک ایگزامپل، ایک پریسیڈنٹ بن گئی تھی کہ آپ جو پاکستان سے بھاگ جائیں اور پاکستان سے باہر جا کر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں اور ہمارا قانون جو ہے وہ اس کے اوپر پھر بن جاتا تھا کہ یہ تو ملک جب آئیں گے تو پھر فیصلے ہوں گے تو پھر جا کے پنشمنٹ ملے گی۔ تو پھر تو یہ لوگوں کے لیے ایگزامپل بن گئی تھی ایک کہ اگر آپ نے کچھ بھی کیمپین کرنی ہے تو آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ مل کے پاکستان سے بھاگ جائیں، افغانستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں اور وہاں سے پھر تقریریں شروع کرتے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو پروسیکیوٹ کرے، ان کو سزائیں دے تاکہ یہ اس طرح کی چیزیں بند ہو اس ملک کے اندر کہ کسی بھی ایکیوزڈ کو یا کسی بھی ملزم کو یہ پریمیم نہیں ملنا چاہیے، یہ لوپ ہول نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائے اور ملک سے باہر جا کر جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی جو ادارے ان کی ریپوٹیشن کو تارنش کرے اور آپ کا قانون کچھ بھی نہ کر پائے اور آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ چپ کر کے بیٹھی رہے، کیونکہ اس طریقے سے تو پھر آپ نے اپنے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ریپوٹیشن کو آپ سیف گارڈ کیسے کریں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔